نواز دوست از مختار مسعود۔ قسط نمبر 4۔ جس امتحان کا ذکر ہو رہا ہے اس کے کئی پرچے پنجاب حکومت نے بنائے تھے۔ اگر یہ پرچے قبل از وقت کھل گئے تھے مگر پھر بھی انہیں حل کرنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز تو لوگ جلوس کی صورت میں صبح سیکریٹریٹ کے سامنے جمع ہو گئے اور آدھ گھنٹے تک گیٹ کے سامنے سڑک پر نماز پڑھتے رہے۔ اس راہ سے ہر روز کتنی ہی موٹریں سیکریٹریٹ میں داخل ہوتی ہیں، مگر ان میں بیٹھنے والوں میں کتنے ایسے ہیں جنہیں یہ یاد ہو کہ پچھلی نسل کو اس سڑک پر سجدہ کرنا پڑا تھا تاکہ موجودہ نسل اس کر و فر کے ساتھ اس دفتر میں بیٹھ کر حکومت کر سکے۔ غفلت نہ تو تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ ہی شریعت، اس لیے کیا عجب کہ آئندہ کسی نسل کو اسی سڑک پر سجدہ سہو بھی کرنا پڑے۔ یاد رکھنے والوں اور سبق لینے والوں کے لیے تو تحریک کی تاریخ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جب تحریک عروج پر تھی تو لدھیانہ میں ایک 18 سالہ نوجوان جس کا نام خواجہ محمد صدیق تھا پاکستان کے نام پر شہید کر دیا گیا۔ یوں تو فسادات میں بے شمار مسلمان شہید ہو چکے تھے، مگر تحریک کی رائج سے صدیق کو پاکستان کے پہلے شہید کا خطاب ملا۔ لدھیانہ میں اس کی یاد میں ایک جلسہ ہوا جس میں شمولیت کے لیے لاہور سے اس وقت کے ایک مشہور نوجوان رہنما بھی تشریف لے گئے۔ ان کی تقریر شوکت الفاظ سے پر تھی۔ کہنے لگے، اگر قائد اعظم ہم سے اس راہ میں قربانیاں طلب کرے تو پھر ہر مومن اپنی تاریخی روایات کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان قربان گاہ عشق ملت کے سپرد کر دے گا تاکہ وہاں صدیق اکیلا نہ رہے۔ صدیق اب کہاں اکیلا ہے، اس کے ساتھ لاکھوں مہاجر، ہزاروں اغوا شدہ خواتین، کشمیر کے مجاہد اور جنگ ستمبر کے شہید بھی شامل ہیں۔ دیدائے سادیو دل ہمراہ تست تا نہ پنداری کے تنہا می روی۔ سارے راستے چڑھائی ہی چڑھائی تھی، راہ کٹھن تھی پھر بھی کٹ ہی گئی۔ ہم لوگ بالآخر تھکے ماندے مینار پاکستان کی بالائی منزل پر جا پہنچے، شاہ نشین میں داخل ہوئے۔ منظر خوشنما، ہوا خنک۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ کا شکر اسی کے الفاظ میں یوں ادا کیا، اور وہ لوگ غایت فرح و سرور سے کہیں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی یہاں تک رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔ مجھے وہ لوگ یاد آنے لگے جو مینار کے نیچے یا سرزمین مینار سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ دور رہ جانے والے نہ جانے کس حال میں ہوں گے، اور مینار کی سرفرازی کی قیمت نہ جانے ان کی کتنی نسلوں کو ادا کرنی پڑے۔ جو قیمت وہ ادا کرتے ہیں وہ ہمارے حساب میں قرضے کے طور پر لکھی جاتی ہے، اور یہ قرضہ ہے کہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نیچے رہ گئے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ چلے تھے کہ یہاں ان کو بھی شاہ نشین پر جگہ ملے گی، مگر وہ ابھی تک خاک بسر ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ آزادی اور علیحدہ وطن کے لیے تو ہماری دعائیں صرف 7 سال کی قلیل مدت میں قبول ہو گئیں، مگر کچھ اور دعائیں جو ہم نے مانگی تھیں ان پر تو دہائیاں بیت گئی ہیں اور در قبولیت ابھی تک واہ نہیں ہوا۔ ان دعاؤں میں سر فہرست دعائے کشمیر ہے، جس کے لیے اٹھے ہوئے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ جگ بندی لائن کے اس طرف ہے اور دوسرا اس طرف۔ نہ جانے کیوں اب ہماری دعاؤں میں وہ پہلا سا اثر نہیں رہا۔ دور مزار اقبال سے ندا آئی، تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی۔ میں نے مینار سے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی، ہر شے اس بلندی سے پست نظر آئی، بڑے بڑے لوگ یہاں سے بہت چھوٹے نظر آئے۔ ایک رہنما کی یاد آئی، جوان شعلہ رو اور شعلہ بیان۔ ہم نے انہیں سر آنکھوں پر رکھا، جلسے کرائے، جلوس نکالے، تقریریں سنی، تعریفیں کی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ان کے ساتھ گروپ فوٹو کا اہتمام ہوا۔ اس تصویر کی ایک کاپی پر ہم نے اپنے جذبات کو اسماء صفات میں ڈھالا اور اسٹیشن پر جا کر وہ کاپی ان کی نظر کی، تحسین اور تلقین سے نوازے گئے۔ پھر انہوں نے ایک جملہ میری آٹوگراف بک پر لکھ دیا، کل یہ تحریک تاریخ بن جائے گی، پھر یہ دستخط نایاب ہوں گے۔ یہ نشہ اس روز سے آج تک باقی ہے، اور اسے تو وہ ترشی بھی نہ اتار سکی جو کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ سے پیدا ہوئی۔ چند ماہ ہوئے یہی صاحب مجھے ملنے آئے،
مدعا بیان کیا، کچھ دنیا داری اور کچھ دکانداری۔ خرد نے جنوں کو چڑھایا، یہی ہیں وہ لوگ جن کی یادوں کے نقوش آپ دل کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔ جنوں نے کہا یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ تو اس کا سایہ ہے۔ یہ بھلا کہاں ضروری ہے کہ بڑا آدمی تمام عمر بڑھا ہی رہے۔ بعض آدمیوں کی زندگی میں بڑائی کا صرف ایک دن آتا ہے، اور اس دن کے ڈھلنے کے بعد ممکن ہے کہ ان کی باقی زندگی اس بڑائی کی نفی میں ہی بسر ہو جائے۔ بدی اور نیکی کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو ننگے کائنات، اور ایک قدم آگے بڑھا لیں تو اشرف المخلوقات۔ درمیان میں ٹھہر جائیں تو محض ہجوم آبادی۔ 14 اگست 1947 کو بعض لوگوں نے یہ قدم پیچھے کی جانب اٹھایا تھا۔ تاریخ آگے بڑھ رہی تھی اور تاریخ ساز پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مال غنیمت مفت ملا تھا، مگر یہ شے بازار زندگی میں سب سے گراں نکلی۔ جن کے سامنے غنیم نہ ٹھہر سکا، وہ خود مال غنیمت کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ یہ مال غنیمت ہی تو تھا جس کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد خدا کی طرف سے تہدید نازل ہوئی تھی۔ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مال غنیمت کے مقابلے میں کتنے ہی ستارے ڈوب گئے، سورج گہرائے، بت گرے اور مینار بیٹھ گئے۔ بسا اوقات مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جو ایک نو آبادی کی آزادی کے لیے بہادری سے لڑا اور اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ وہ قومی ہیرو بن گیا، مگر جنگ طویل تھی اور جاری رہی۔ یہی ہیرو اسی اثنا میں ایسا بدلا کہ دوسری طرف جا ملا اور ملک کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ جنگ نو آبادی نے جیت لی۔ اب قومی ہیرو کے صحیح مقام کے تعین کا سوال اٹھا۔ طے پایا کہ اس کا ایک مجسمہ نصب کیا جائے، مگر وہ صرف ایک ٹانگ پر مشتمل ہو جو آزادی کی راہ میں کٹی تھی۔ ایک ٹانگ کا یہ مجسمہ عبرت کا بہت بڑا سبق ہے۔ اگر پاکستان میں مجسمہ سازی جائز ہوتی اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں مجسمے بنائے اور کہیں نصب کیے جاتے تو اس جگہ پر علم الاعضاء کے عجائب گھر کا گمان گزرتا۔ ایک فرد واحد کے علاوہ کسی اور کا بت وقت کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ اس فرد واحد کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ عقیدہ عمارت سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے اور انسان مینار سے کہیں زیادہ قداور ہوتا ہے۔ خلل پذیر بود ہر بنا کی می بینی، مگر بنائے محبت کے خالی از خلل است۔ ایک بندرگاہ پر فوجی بینڈ بج رہا تھا۔ دھن غمگین تھی اور سر مدھم تھا۔ برطانوی سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جہاز میں چڑھنے لگے۔ جہاز نے لنگر اٹھایا، تاریخ نے ورق الٹا۔ نئے صفحے پر جلی حروف سے لکھا ہوا تھا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں۔ پاکستان کی مجلس آئین ساز کا اجلاس تھا۔ ملک معظم کا نمائندہ کہہ رہا تھا، آج میں آپ کے وائسرائے کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں۔ کل سے مملکت پاکستان آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ غیب سے ندا آئی، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک تو ہی دیتا ہے ملک جس کو چاہے۔ میں نے یہ آیت سنی تو آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے مینار پاکستان کی رفعت سے افق پر نگاہ ڈالی۔ مجھے چاٹگام کا ساحل اور سلہٹ کے پہاڑ نظر آئے۔ اب مجھے مینار کی عظمت کا احساس ہونے لگا۔ دل نے کہا آج مطلع صاف ہے اور نظر دور تک جاتی ہے۔ اگر غبار آلود ہوا تو شاید تمہیں اس مینار سے لاہور کا شہر بھی دھندلا دکھائی دے گا۔ میں نے پوچھا مطلع صاف رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ جواب ملا، تمہیں یہ سوال زیب نہیں دیتا، تمہارے پاس تو کیمیا بھی ہے اور نسخہ کیمیا بھی۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں جا نکلی، اب بس کرتا ہوں۔ حسن این قصہ عشق از در دفتر نمی گنجد،